کرتا ہوں۔ جناب سحر زیدی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ بھی جو میں نے اپنے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ انٹرو میں ادا کیے وہ بے فٹنگ تو نہیں ہے، شان شان تو نہیں ہے، لیکن واقعاً جب حضرت ام البنین کا ذکر آتا ہے تو عقیدت ہو، محبت ہو، مودت ہو، اس سے انسان کی دل و دماغ جو ہیں وہ آپ کی شخصیت کا اعتراف تو کرتے ہیں، آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک خاتون کی عظمت اور جو ایک اس کا روب اور دبدبہ ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں عالم اسلام کو بموقع شہادت جناب ام البنین، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ بہترین الفاظ میں خراج پیش کیا، اور بے شک کہ پیش کیے جانے کے لائق ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کہ جس کے لقب سے اس کو پہچانا جو ہے وہ اب جاتا ہے، اور اسی سے ہی آپ کی شخصیت سامنے آتی ہے کہ کس قدر ایک عورت اپنے اسلام کے لیے اور اپنے تمام تر ایک کردار کو سامنے رکھ سکتی ہے اور اپنی سروسز دے سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے تاریخ اسے ہمیشہ کے لیے یاد کیے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ میر انیس نے بھی کہا تھا، ام البنین سا کوئی ہوگا نہ نیک نام، فرزند جس کے چار ہوئے فدیۂ امام۔ اصل آپ کا نام فاطمہ کلابیہ، قبیلہ بنی کلاب سے آپ کا تعلق ہے، اور جس طرح سے آپ کا عقد ہوتا ہے جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، اسی سے ہی آپ کی حیثیت، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کا علم ہو جاتا ہے کہ ایک ایسی خواہش کی تکمیل کے لیے کہ جسے امام علی جانتے تھے کہ اگر اسے اس درجے تک پہنچا سکتی ہیں یا اس کا حق ادا کر سکتی ہیں تو وہ جناب فاطمہ کلابیاں ہیں۔ اور اس کے لیے اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں اس کے پس منظر میں جائیں تو ہم ایک بہت ہی خوبصورت اہتمام دیکھتے ہیں آپ کا اس دنیا میں آنے کے لیے بھی، اور پھر جس اصل امر کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا، پھر اس امر کی جانب متوجہ ہوں تو ایک بہت خوبصورت پیغام آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ جناب حزام کلابیہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، جب وہ آپ متولد ہونے والی ہوتی ہیں تو ایک واقعہ تاریخ میں یوں ملتا ہے کہ آپ ایک تاجر تھے، کسی سفر میں آپ جا رہے ہیں تو آپ خواب دیکھتے ہیں ایک مقام پر جب آپ استراحت کرتے ہیں کہ آپ ایک بہت ہی خوبصورت باغ میں ہیں اور ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں، تو ایک پانی کا قطرہ جو درخت سے گرتا ہے جیسے ہی آپ کے ہاتھ پر آتا ہے اور اس سے ٹچ ہوتا ہے، جیسے ہی لمس آتا ہے تو وہ ایک بہت خوبصورت در میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی تابانی اس قدر ہوتی ہے کہ جناب حزام کہتے ہیں کہ میں تعجب خیز ہوں کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ کس طرح سے اور کیوں کر ایک شبنم کا قطرہ یا ایک درخت سے قطرہ پانی کا گرتا ہے اور وہ ایک در میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں ایک جانب سے ایک شاہ سوار کو آتے ہوئے دیکھتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ در میرے ہاتھ آپ فروخت کر دیں، تو کہتے ہیں میں اس کی قیمت سے واقف نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تو کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو اولین و آخرین میں جو سب سے زیادہ بہترین اس وقت میں اس در کی قیمت ادا کر سکتا ہے، میں اس کے ہاتھ اس کو فروخت کروں گا، آپ مجھے دے دیجئے ذمہ داری پر۔ کہتے ہیں کہ میں دے دیتا ہوں۔ اٹھتے ہیں اپنے دوست احباب جو اس وقت تجار ہیں ان سے آپ ڈسکس کرتے ہیں خواب، تو ان میں سے کوئی ایک شخص یہ تعبیر دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ جب یہاں سے واپس جائیں گے تو آپ کے گھر ایک بیٹی متولد ہوگی، اور جب وہ جوان ہوگی تو اس کی خواستگاری کے لیے کوئی اس وقت افضل زمانہ ہوگا، آگے بڑھے گا۔ تو میرے لحاظ سے یہ تعبیر ہو سکتی ہے، اور یہ تعبیر ایسے ہی پوری ہوئی کہ آپ کے گھر میں بیٹی متولد ہوتی ہیں، آپ انہیں فاطمہ نام سے موسوم کرتے ہیں، اور پھر ان کی خواستگاری کے لیے امیر المؤمنین جناب عقیل کے ذریعے رشتہ بھیجتے ہیں۔ اور اس وقت بس ایک جملہ کہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کی زوجہ پوچھتی ہیں کہ کون خواستگاری کے لیے آیا، تو تاریخ نے، یعنی آپ شاعرہ بھی ہیں، آپ فصاحت و بلاغت بھی اس قدر رکھتی ہیں، آپ عارفہ ہیں، عالمہ ہیں، لیکن آپ خاندانی طور پر بھی یہ جتنے بھی اوصاف ہیں آپ کے اندر آئے، تو آپ کے جو والد محترم ہیں وہ بھی یہ ذوق رکھتے ہیں۔ تو جب جناب عقیل رشتہ لے کر آتے ہیں اور آپ کی زوجہ پوچھتی ہیں کہ کس کا آیا ہے، تو اس وقت آپ امیر المؤمنین کی شان میں چند الفاظ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں لَفَلَّالِ الْكَتَائِبِ مظہر العجائب
فارس المشارق والمغارب واہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب. واہ یعنی جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ اسی طرح پورا ہوا. جو تلواروں کو کن کر دینے والا ہے, جو مغرب و مشرق کا بہترین شاہ سوار ہے, اس نے خواستگاری کے لیے یعنی جناب امیر نے فاطمہ کلابیہ کے لیے ہاتھ مانگا ہے. اچھا, اس حوالے سے بھی مزید گفتگو کی گنجائش ہے کہ کس طرح حضرت عقیل سے پوچھا مولا کائنات نے اور کس طرح, تو یہ ہم ذکر کریں گے. محترمہ حفصہ سعید صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام نے خاتون کو جو عزت دی اور کس طرح معاشرے میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے, گھر کے مرکز کے حوالے سے خاتون کو ایک مرکزی حیثیت دے دی کہ جس کے گرد پورا گھر گھومتا ہے, اور پھر ایسی خواتین جیسے حضرت ام البنین ہیں, انہوں نے معاشرے پہ بہت اثرات